ہمارے تیسرے مہمان کا تعلق بھی تعلیم سے ہے. آپ ایک خاتون ہیں, آپ ایک بہت ٹاپ اسکول میں پڑھاتی ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پڑھانے والے کو ملنی چاہیے. آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دینا چاہوں گا. میں آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دینا چاہوں گا. مس فریدہ احمد تشریف لاتی ہیں. جی بی بی کیسی ہیں آپ؟ جی بی بی تھوڑا آپ آگے آ جائیے. ذرا احترام. سائیں مجھے وہ دکھ نہیں رہی ہیں. تعلیم کا موضوع ہے, آپ تعلیم کا ماحول بنائیے. آپ کیا پڑھاتی ہیں؟ جی میں انگلش لٹریچر, ہسٹری اور اردو پڑھاتی ہوں. ویسے ٹیوشن کی میرے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے, لیکن بلیو می میں بھی یہاں کے نظام تعلیم سے سخت ناراض ہوں. اب آپ ہی دیکھیے, حجاج بن یوسف, واسکو ڈی گاما, ان سب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب بچوں کو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں پڑھانے کی, جبکہ وہ ان کے کسی کام تو نہیں آ سکتے. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ان جیسوں کے بارے میں پڑھانا چاہیے, جیسے کہ ایسے جو سخی پیر, ایسے جو بھلیلی, ایس پی حیدرآباد. اب سکندر اعظم ان کا چوری کا سامان تو دلانے سے رہا. ارے بابا سائیں, جب سے آپ آئی ہیں ہماری تو آنکھیں ہی کھل گئی ہیں. ہم نے تو آپ کو دیکھنے میں پلک بھی نہیں جھپکی ہے. دس از انٹرنیشنل ماڈرن طریقہ. مجھے گفتگو کرنے دیجیے بی بی سے پلیز. ارے بابا میں آپ کو بتاتا ہوں, سائیں صبر کرو. میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں. سائیں اب یہ کہہ رہی ہیں واسکو ڈے گاما, آکسفورڈ, نیوٹن, ان کے بارے میں آج کل کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا کیا فائدہ. اب تو سالوں تک ہماری اور انگریزوں کی مطلب گوروں کی چانس کا تو کوئی وار ہی نہیں ہے, چانس ہی نہیں ہے. تو بی بی یہ صحیح کہہ رہی ہیں سائیں بی بی کہ اب تو ان کو استاد اور شاگرد کے بارے میں پڑھانا چاہیے. ابھی ان کی وار کا چانس بھی ہے. جی آپ کی اجازت ہو تو میں بی بی سے بات کروں. مرضی ہے. بی بی آپ کون سی جماعت کو پڑھاتی ہیں؟ جی میں پرائمری کلاس کو پڑھاتی ہوں, اور ایسا پڑھاتی ہوں کہ بچے میرے دیوانے ہیں. کیسا؟ مجھے گفتگو کرنے دیجیے. ادی سائیں پھر تو آپ ہم بڑوں کی بھی کلاس لے کر دیکھیے. ایک بار لے لیے. مجھے گفتگو کرنے دیجیے پلیز. سائیں انہوں نے بات ہی ایسی کر دی, ہم سے رہا ہی نہیں گیا. سچ میں ہمارا دل بول اٹھا. آپ ذرا رکیے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی بی بی اور کیا کیا شوق ہیں آپ کے؟ تعلیم پہ فل ٹائم جاب. میں صبح 7 بجے اسکول جاتی ہوں اور پھر 2:30 بجے واپس گھر آ جاتی ہوں, اور اتنے میں ٹیوشن کے بچے آ جاتے ہیں. میں بوٹیک چلے جاتی ہوں, اور پھر بیوٹی پارلر, اور پھر میں واپس گھر آ جاتی ہوں جب تک بچے اپنا ہوم ورک کر چکے ہوتے ہیں. بی بی یہ تو فل ٹائم جاب تعلیم نہیں ہوئی. اس دوران ان کا ہوم ورک کون چیک کرتا ہے؟ وہ ہمارے سلیم بابا ہیں نا کام والے, ماہر اردو ہیں, اردو وہ چیک کر لیتے ہیں. اور ہمارے چوکیدار کے بیٹے ہیں نواز بھائی, وہ میٹرک پاس ہیں, وہ میتھ چیک کر لیتے ہیں, اور انگلش میں چیک کر لیتی ہوں. پھر آپ گھر پر ہی کیوں آتی ہیں؟ یہ گفتگو کرنے دیجیے, میں آپ سے ایک بار پھر. سائیں آپ خود سوچو, دماغ تو لگاؤ تھوڑا. گھر پر آنے کا فائدہ ہی کیا ہے ان کا, جب کام والا ہی کاپی چیک کر لے تو. آپ یہ گفتگو کرنے دیجیے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ہے تعلیم. مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا کہوں آپ کو, مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ سب چیزیں مجھے اپنی والدہ سے ملی ہیں, جو کہ ایک اسکول چلاتی ہیں. جی مجھے لگتا ہے میرے بچے کو بھی ایڈمیشن آپ کے اسکول میں کرانا. جی بالکل. کیا کیا شرائط ہیں آپ کے اسکول میں؟ بس ایک دو, جیسے اسکول ڈریس میرے ماموں کی دکان سے, اور بکیں اور کتابیں وغیرہ میرے چچا کے بک ڈپو سے, اور جوتے میرے تایا کی دکان سے. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات,
ट्यूशन मेरे पास। गुफ्तगू आपने एक बार फिर सुनी। मैं अब अरे जिन्हें बाबा तालीम साईं यार तुम तो माफ कर दो हमें। बरमूदा 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 हो गया, क्या हो गया ये? आप अरे ले लीजिए ना, इतने प्यार से दे रहे हैं। साईं आप तो खामोशी हो जाएं। आप प्लीज जरा, आप खातून हैं, आपकी इज्जत